अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बात ज़ेर बहस है और वो ये नहीं है कि फ़ोन नहीं आया। फ़ोन तो आ गया, लेकिन ज़ाहिर है अमरीकी सदर बाइडन का तो नहीं आया। लेकिन चले, और जिसका भी आ गया वो उसे देखे ना, अपनी बेइज्जती को किस तरह शानदार तरीके से डिस्प्ले करने का एहतमाम करती है। पीटीआई और उसकी सोशल मीडिया टीम लाखों रुपए की तनख्वाहें लेके पाली हुई। ये चीज़ ज़ेर बहस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें जो है वो उनको अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीश है, या फिर उन्हें बड़ी उसकी ना मज़ा आ रहा है, हेज़ उठा रहे हैं उसकी, और दोनों सूरतों के ऊपर उसका वो इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड चल रहे हैं, पाकिस्तान को तो छोड़े, जो आलमी सतह के ऊपर जो काम हो रहा है वो बड़ा मज़ेदार हो रहा है। यानी अमेरिका के अंदर जो है वो इस वक्त इंकशाफ हो गया है कि जो तालिबान जो हैं वो तो बहुत ज़ालिम होते हैं और वहशी होते हैं, और ख़वातीन के उनके वो होते हैं बारे में उनके ख़यालात बड़े ख़राब होते हैं, और वो आल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना हुई तो अमेरिका जो है वो उसको नहीं करेगा। हमने उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं। वो एंजेला मार्केल कहती हैं कि हम उनको इमदाद नहीं देंगे और ये होगा और वो होगा। हालांकि दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, और ये बात जो है ये नुसरत जावेद साहब ने फरमाई है कि जब दोहा में मुज़ाकरात जिनसे आप कर रहे थे और मुआहदा जिनसे आप एग्री कर रहे थे, ये वही लोग थे ना। तो इनके बारे में आपके ऊपर अब मुनकशफ हुआ है कि वो इस तरह के लोग हैं, और जो है वो उसके ऊपर अमेरिकन मीडिया में जो आप अगर उनके मुख्तलिफ वो सुने जो डिस्कशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि बाकी तो सब ठीक था, ये जिस तरीके से वहाँ पे रुखसत होते वक्त जो बेइज्जती हुई है ना, और जिस तरह लोग जहाज से लटके हैं, वो बड़ा काम खराब है। ठीक, यानी कि वो पर्दा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी का सारा काम ठीक। हाँ, वो लतीफ़ा है सर, आपको याद आ जाएगा आपको। तो खैर वो जो है वो, इसके अलावा जो दूसरी बात बड़ी अहम है, तुर्की भाईजान ने फौरी तौर पे जालमान तालिबान से बरादरान तालिबान तक का सफ़र तय कर लिया। 24 घंटे नहीं लगे उनको, और उन्होंने कहा है कि जैसे भी आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो वहाँ पे हमारी फ़ौज है तो वो संभाल लेगी। अब इसमें जो क्या करेंगे, उन लोगों का ख्याल है कि ये तालिबान जो है ये बिल्कुल उसी का अक्स और परतौ है अमेरिका का, और अब देखिएगा वारदात खुलेगी। इस तरह के लोग बड़े पाए जाते हैं, अब वारदात खुलेगी। अच्छा, अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त साबित हो। हम तो जो चीज़ें अपीयरेंस में आ रही हैं उसका करते जा रहे हैं, तजिया या आपको रिपोर्ट करते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब जिनको अफ़गानिस्तान अच्छा लगता है वो, और वहाँ के तालिबान अच्छे लगते हैं, वो अब अफ़गानिस्तान में चला जाए। तो हमने अर्ज़ किया कि आप उससे पहले ज़रा ईरान जाए ना, वहाँ पे तो 42 साल से आपका इस्लाम छलांगे मार रहा है। तो इस पे फिर वो फ़िरका वाराना का इल्ज़ाम लग गया। भाई यानी ये कौन सी बात हुई, आपको आपके सिक्के में जवाब दिया भाई, तो आप इस पे दूसरा हथियार क्यों निकाल के ले आए? तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा गया जनाब कि वहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए। वो क्या, कौन सी जमहूरियत यार, जिसके डब्बे हम इधर इस्लामाबाद में और पेशावर में हयाताबाद में भर के भिजवाते थे, उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और जिस जमहूरियत के लिए हर दफ़ा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आके तो अब्दुल्ला को कायल करना पड़ता था कि या तू 2 नंबर बन जा, ये पैसे रख ले, तू सदर का दूसरा नंबर बन जा, और ये पैसे भी रख ले, ये वीज़े भी रख ले, ये सारा कुछ कर ले, और तू जो है ना वो साथ चलता रहे। उस जमहूरियत की बात कर रहे। तो अर्ज़ किया कि जनाब ये मुल्ला उमर कौन सा इलेक्शन हारे थे? तो उन्होंने कहा जी तो मुल्ला उमर आए किस इलेक्शन के नतीजे में थे? तो मैंने कहा कि फिर अफ़गानिस्तान में इलेक्शन कौन सा हुआ है कभी तारीख़ में? अफ़गानिस्तान में इनकलाब होता है, इनकलाब सौर था, इनकलाब सुरख था, इस तरह के इनकलाब आते हैं और हुकूमतें बदल जाती, और जो रजीम होती है उसकी चेंज अमल में आ जाती है। कुछ 100 और कुछ हज़ार बंदों का खून बहाया जाता है काबुल में, और उसके बाद फिर जनाब अगली रजीम टेक ओवर कर लेती है। ये पहला चेंज है जो कि पीसफुली हो रही है।
وہ جلال آباد اور پنشیر سے بڑی اچھی روح افزا خبریں آ رہی تھی، کچھ لوگوں کے دل کو تراوٹ ڈال رہی تھی، مثلاً کہ وہ جو امر اللہ صالح یار ویسے کیا امر اللہ صالح صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹنس کو آرگنائز کرنے کا اعلان کر دیا. واہ جی واہ، اچھا کمال ہو گیا. اور امر اللہ صالح کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہیں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود صاحب، اور احمد مسعود صاحب جو ہیں وہ امر اللہ صالح دونوں مل کے اچھا پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہی میڈیا والے جو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ دونوں جو ہے نا وہ فائٹر نہیں ہیں، نہ اپنی زندگی میں کبھی رہے ہیں. احمد مسعود کے صاحبزادے نے برطانیہ کے کسی بہت بڑے تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، اور جبکہ ادھر جو ہیں امر اللہ صالح بھی بہت پڑھا لکھا آدمی، لیکن ریزسٹنس کی وہ جو ہے وہ اسپیئر ہیڈ کریں گے، اس کی موومنٹ اس کی قیادت کریں گے. اچھا پتہ نہیں کیسے کریں گے. اس کے بعد جناب وہ پرچم لگانے نکل پڑے تو وہ اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی. فائرنگ کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہو گئے. اب طالبان نے اس کا کاؤنٹر ورژن پیش کر دیا. انہوں نے کہا جی ایک NGOs نے 8 بندوں کے اندر $3,000 تقسیم کیے تھے اس کام کے لیے. ان 8 کے 8 بندوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ NGO کی جو خاتون کوآرڈینیٹر ہیں ان کو بھی لے آیا گیا ہے، اور اب ان سے تحقیقات ہو رہی ہے. تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے جیسے وہ ایک سٹیٹمنٹ ڈالتے ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ اس کا کاؤنٹر ورژن ڈال دیتے ہیں. اس دفعہ وہ یک طرفہ پروپیگنڈا جو پچھلے ان کے آنے اور ان کے جانے پر ان کے خلاف ہوا تھا، اس دفعہ وہ یک طرفہ نہیں ہونے دے رہے. وہ اپنا ورژن دیتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. مثلاً یہ سٹیٹمنٹ ان کے نام سے چلائی گئی، طالبان کے ایک بڑے لیڈر نے روئٹر کو بتایا ہے کہ جناب انڈیا کے ساتھ بزنس ایز یوزول ہوگا. اس کے اوپر جناب فوری طور پہ تانے مینے تشنیع وغیرہ پکڑ کے میدان میں اترے. ابھی بیچاروں نے پہلی ٹویٹ فرمائی تھی کہ ڈاکٹر نعیم وردک جو ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں اوورال، انہوں نے میدان میں آگے کہا کہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے کسی قیادت نے نہیں دی. یہ نامعلوم ذرائع کو کوٹ کر کے آپ نے جو خبر دی ہے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی. ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ ایک ہی پیرامیٹر ہیں تعلقات کے، جو بھی آنا چاہے. اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نا ہر موقع کے اوپر ان کا تو بس نہیں چلا، وہ 9-11 گھیر کے پاکستان لے آتے. ہر کام جو ہو جائے نا دنیا کے اندر تو وہ 11 نہ کام 11 کام ہے، 11 کام ہے، 12 کام ہے، لیکن یہ 11 کام. اچھا اب 11 کام کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے عام کروایا جائے؟ تو پھر وہ کچھ ایسے لوگوں کے منہ سے کہلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے نجم سیٹھی صاحب ہو گئے کہ 11 کام کہو نا، تاکہ لوگ مانیں کہ یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کروا رہے ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب ساری بات بیان کر کے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ہو رہا ہوگا. پہلے سیگا کچھ اور استعمال ہو رہا ہوتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہتے بہت ہی زیادہ ہو گیا، تو پھر کہتے نہیں میرا خیال ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پہ جناب ہم شمالی اتحاد والوں کو اٹھا کے پاکستان لائے ہیں اور ان کی فہرستیں بنا رہے ہیں اور ان کے انٹرویو کر رہے ہیں. اندازہ کرو جنہوں نے 1.25 لاکھ بندہ مروایا ہے، اپنا شہید کروایا ہے، انہوں نے 3rd کلاس قسم کی رائل برٹش آرمی کی براقیات کے کہنے کے اوپر چلنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس یہ ثابت کیا جائے کہ 11 ہی کام ہے، یہ تو ہم نہیں کیا. میں آپ سے عرض کیا نا، یہ ماشاءاللہ اتنے بھوکے ہیں شہرت کے کہ ان کا بس نہیں چلا. یہ 9-11 ادھر لے آتے، اسامہ بن لادن کو تو لے ہی آئے تھے. تو خیر اس وقت ایک یہ بھی پروپیگنڈا جاری ہے کہ جی 11 ہی کام. اچھا دوسری طرح ایک بڑا انٹرسٹنگ پروپیگنڈا، یورپ جو ہے ایکسکلوڈنگ UK برطانیہ گریٹ برٹن کے علاوہ باقی پورا یورپ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے کہا تھا اس کو، یہ مانتا ہی نہیں تھا امریکی صدر ہماری بات. یہ دیکھیں نا ہم یہ جنگ ہار گئے، یہ جنگ ہار گئے.
ٹھیک ہے, امریکہ جنگ ہار گیا, وہ پایا تسی بھی آ رہے ہو. اس وقت یورپین یونین جو ہے, نیٹو جو ہے, وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ یہ تو امریکہ کی شکست ہے. کمال ہے. حالانکہ بندر کی طرح یہ بھی ناچ رہے تھے اس بارات کے اندر. یہ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, یہ کینیڈا, آسٹریلیا, ٹھیک ہے, یہ جرمنی, فرانس, سارے جو ہیں یہ اس بارات میں برابر کے حصے دار تھے, نوٹ پھینک رہے تھے اس بارات پر سے, اور اب کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی دھما چوکڑی اس لیے مچی ہوئی ہے کہ سچویشن فلوئڈ ہے. طالبان جو ہیں وہ انہوں نے کوئی سسٹم کا فیصلہ کر لیا ہے. میں آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگز کے اندر بہت پہلے یہ بتا چکا ہوں, آج اسے دہرائے دیتا ہوں. کوئی شورائی نظام ہوگا ان کے ہاں. جمہوریت نہیں چل پائی, 4 الیکشن انہوں نے کروا لیے, جمہوریت نہیں چل پائی وہاں پہ. ہر الیکشن کے رزلٹ کو مینیج کرنا پڑتا تھا, ہر الیکشن کے اندر آ کے امریکیوں کو میڈیشن کرنا پڑتی تھی. اب وہ نہیں کرنے جا رہے, اور نتیجے کے طور پہ کوئی ایران ٹائپ کا شورائی نظام ہوگا جس کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں, فگر ہیڈ کہہ لیں اس کو, جو کہ اسپرچول پاور بھی رکھتا ہو. آپ ان کی جگہ کے اوپر ہبت اللہ اخوند زادہ جو ہیں, ہیبت نہیں ہے, حبت ہے, حبت میں نے تحفہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تحفہ, ہبت اللہ اخوند زادہ کو رکھ لیں جہاں پہ خامنہئی صاحب بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک پیرلل سسٹم ہوگا, اس کی ایک اپنی فوج بھی ہوگی, اور ایک وہ پاسداران انقلاب ٹیپ, تاکہ ریگولر آرمی جو ہے وہ اوقات سے نہ نکل جائے نا, کو مارشل لا وغیرہ نہ لگا دے, تو اس کو بھی اوقات میں رکھنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے, خمینی صاحب نے جرنیل پھانسی لگا کے فارغ کیے تھے, انہوں نے جرنیل جو ہے وہ پہلے ہی بھگا دیے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب جو ہے اپنی سسرال ازبکستان میں پہنچ گئے, یکے سسرال, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یار دوستم, وہ جو ہے یہ ایک پیرلل سسٹم ایگزسٹ کرے گا. ادھر ایک ریگولر باڈی ہوگی, اور انہیں کا نامزد کردہ بندہ جو ہے وہ ریگولر ہوگا. اب یہ ایران کی طرح سائیڈ پہ کسی پارلیمنٹ کو جگہ دیتے ہیں, کسی کوئی کنسلٹنسی باڈی بناتے ہیں, وزارتوں کو کس طرح, وزارتوں کو جو وزیر ہیڈ کریں گے تو پھر ان کو کون ہیڈ کرے گا, پریزیڈنٹ کرے گا یا پرائم منسٹر کرے گا, یا دونوں عہدے پیرلل چل رہے ہوں گے جس طرح کہ ایران کا سسٹم ہے. لیکن اس قسم کا ملغوبہ جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے. گل الدین حکمت یار وہیں پہ ہیں, عبداللہ وہیں پہ ہیں, ان کے جو دوسرے عہدے دار وہیں پہ ہیں, اور انس حقانی صاحب جو ہیں ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کریں. اور انس حقانی نے اپنے ان ناقدین کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے ہیں جو ان کو پھانسی کی سزا دینے کے اوپر بضد تھے, اور انہیں کہا ہے کہ جناب میں نے آپ کو معاف کیا. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات صدمے کی باعث ہے کہ طالبان نے آ کے تو خون ریزی شروع کیوں نہیں کی تاکہ وہ پھر اپنا بغض پھونکتے. لیکن اس وقت آنسلاٹ جو ہے, اس وقت جو حملہ جو ہے وہ میڈیا کے فرنٹ پہ ہو رہا ہے. میدان جنگ ہارنے کے بعد میڈیا کا فرنٹ کھولنا جو ہے وہ بات نہیں ہے, لیکن اس میں سے سب سے ہاسے والی بات جو ہے وہ انڈیا کا تل ملانا ہے. اور ان سے اور تو کچھ نہیں ہو سکا, انہوں نے اپنے مسلمانوں کو نا بندوق پہ رکھ لیا ہے, تم بولو ذرا, تمہیں کابل چھوڑ کے آتے ہیں. اور یوگی صاحب نے ایک جناب اینٹی جناب طالبان بنانے کا اعلان کر دیا فورس دیوبند کے اندر. کمال ہو رہا ہے, ویسے کمال ہو رہا ہے, اور تو کہ اپنا بس چلا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کرنا شروع کر دیا ہے. بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھیں طبیعت کی ناسازی کے باعث, میں نے کہا چلیں حاضری لگوا لی جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.